قبر سے نعت پڑھنے کی آواز، رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ جمعے کے دن میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی مرحوم ماں کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے قبرستان میں آیا۔ سب سے پہلے میں نے اور میرے باپ نے میری ماں کی قبر کے اوپر پھول ڈالے۔ پھول ڈالنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر ہم نے فاتحہ پڑھی اور ہم دعا مانگنے لگے۔ دعا مانگنے کے دوران مجھے ہلکی ہلکی نعت پڑھنے کی آواز آنے لگی، تو میں نے دعا کے دوران ہی ادھر ادھر دیکھا کہ قبرستان میں نعت کون پڑھ رہا ہے۔ میں نے فوراً دعا کو ختم کیا، اٹھ کر قبرستان میں نعت پڑھنے والے کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں نے سارے قبرستان کا چکر لگایا، قبرستان میں ادھر ادھر دیکھا کہ کون نعت پڑھ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی شخص بھی نظر نہیں آیا۔ میرے لیے یہ کافی حیرانگی والی بات تھی۔ میں واپس جب اپنی ماں کی قبر پر گیا تو میرے باپ نے دعا ختم کی اور مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی کہاں پھر رہے ہو؟ تم تو ادھر دعا مانگنے کے لیے آئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ جب میں یہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا تو مجھے نعت پڑھنے کی آواز آئی، لیکن میں سارے قبرستان میں دیکھ کر آیا ہوں، کوئی بھی بندہ یہاں پر نعت پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ تو میرے باپ نے کہا آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، کوئی کسی قبر پر بیٹھ کر نعت پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے واقعی سارے قبرستان کا چکر لگایا ہے، کوئی بندہ بھی ہمارے علاوہ قبرستان میں موجود نہیں ہے۔ تو آواز تھوڑی سی تیز آنے لگی۔ میں نے کہا کہ ابو جی سنیے، کتنی پیاری نعت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے ابو نے بھی جب کان لگائے تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں واقعی نعت کی آواز ہے۔ تو میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ والی قبر کے پاس گیا، کچھ وہاں سے آواز تیز سنائی دے رہی تھی، تو اس سے آگے ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ میں اس قبر پر گیا، قبر کے اوپر اپنا کان لگایا تو قبر کے اندر سے نعت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو بلایا کہ ادھر آؤ، اس قبر پر کان لگاؤ، یہاں سے نعت کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب میرے باپ نے قبر پر کان لگایا تو واقعی ہمیں یقین ہو گیا کہ اس قبر کے اندر سے نعت کی آواز آ رہی ہے۔ نعت کی آواز بہت ہی پیاری تھی، یہاں تک کہ ہم بار بار کان لگا کے نعت کی آواز سنتے تھے۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ نئی قبر کس کی بنی ہے؟ تو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے ایک نعت خواں کی قبر ہے، جو اکثر مسجد کے اندر نعت پڑھا کرتا تھا اور ہر وقت اس کے لبوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت جاری رہتی تھی۔ تو پھر ہم سبحان اللہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ پڑے۔ تو دوستو، جو زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے، تو قبر کے اندر بھی اسے حضور کی شان بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی موت اور ایسی قبر عطا فرمائے۔